جھوٹ حق و سچ کی ضد ہے. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے. قرآن مجید میں اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر جھوٹ کی مذمت فرمائی گئی اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت فرمائی ہے. بکثرت حدیث میں بھی جھوٹ کی برائی بیان کی گئی ہے. ان میں سے 4 حدیث آپ کو بتاتی چلوں. معزز سامعین کرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے. معزز سامعین کرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت دین کے ارکان کے علاوہ یہ حقیقت بھی ظاہر کی جاتی ہے کہ جھوٹ سچائی کی ضد ہے. جھوٹ کفر کی چھوٹی شکل نہیں بلکہ بڑی شکل ہے. جب کوئی جھوٹ چھوڑتا ہے تو وہ سچائی اپناتا ہے اور جب کوئی سچائی چھوڑتا ہے تو جھوٹ کو اپنا بچھونا بنا لیتا ہے. جھوٹ کو اسلام کے حق ضد بتایا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹا سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا. جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے، وہ حق کے خلاف مورچہ نہیں سنبھال سکتا. حقیقی ہر بات اس پر ناگوار گزرتی ہے. جب کوئی اس سے کہتا ہے کہ میاں مسلمان ہو کر تم جھوٹ بولتے ہو تو وہ صاف کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. وہ اس حد تک گر جاتا ہے کہ جھوٹ کو لعنت کے طور پر اختیار کر لیتا ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جتن کرتا ہے بلکہ سو جھوٹ بولنا گوارا کر لیتا ہے مگر سچائی کو اپنے سے دور رکھنا پسند کرتا ہے. ان بیچاروں کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ خاندان میں جب سچ کا چلن نہیں ہوتا ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ سچ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جھوٹ بولنے والا وعدہ خلاف بھی ہوتا ہے اور خائن بھی ہوتا ہے. معزز سامعین کرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، جھوٹ، خیانت اور وعدہ خلافی منافقوں کی پہچان بتائی گئی ہے. ایک اور پہچان ہے کہ کسی سے انبن ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، یعنی ساری حدیں پار کر جاتا ہے. جب کسی شخص میں یہ بری عادتیں جمع ہو جاتی ہے تو وہ پکا منافق کہلاتا ہے. اور جب کوئی سچا انسان ان ساری بری عادتوں سے دور رہتا ہے تو وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے، ہر حال میں سچ ہی کہتا ہے اور ایسا شخص عظمت کی زندگی گزارتا ہے. عظمت اور عزت صرف اسی کا حصہ ہوا کرتی ہے، اسی لیے یہ عزت دائمی ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوتی ہے. زندگی جو 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک عارضی اور دوسری مستقل، وہ
कामयाब और कामयाब होता है और इज्जत और अजमत से हमकिनार होता है। झूठ अगर किसी मुआशरे में ना हो तो मुआशरा कैसा हो सकता है? इस हकीकत को बयान करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। दुआ कीजिए कि ये तकरीर जिस हिस्से पर खत्म करने जा रही हूँ उसे सुनकर कुछ लोग झूठ बोलना बंद कर दे, सच्चाई और सदाकत को गले लगा ले और झूठ बोलने से सच्ची पक्की तौबा कर ले कि अब हम जिंदगी भर झूठ नहीं बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, समाज में झूठ मिलना आसान हो जाए तो वारदातों में और भी कमी हो जाए। देखिए, झूठ की लानत से पाक समाज कितना अच्छा हो सकता है। लोग सच इसलिए कम बोलते हैं कि सच्चाई पर उनका यकीन कमजोर होता है और झूठ इसलिए ज्यादा बोलते हैं कि उसके बारे में समझते हैं कि फायदेमंद है। इस आर्जी फायदे पर जान देते हैं और हक से कोसों दूर हो जाते हैं। हक भी उनसे दूर रहता है। हक परस्ती की बजाय दुनिया परस्ती, दौलत परस्ती, मनसब परस्ती, तअज्जुब परस्ती, खुद परस्ती, खानदान परस्ती, मुल्क परस्ती, सब में उन्हें इज्जत दिखाई देती है। हक परस्ती उनके लिए घाटे का सौदा होता है, जबकि हकीकत ये है कि हक से दूर रहने वाला अल्लाह से दूर रहता है और शैतान से करीब होता है और बसा औकात शैतान से भी आगे बढ़ जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें झूठ और हर बुरी आदत से बचाए और सच को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।